اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کے قیامت کے دن گواہ زیادہ، جس کے قیامت کے دن چاہنے والے ہوں، جس کے قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہوں، جس کے قیامت کے دن محبت کرنے والے ہوں، یا جس کو قیامت کے دن پہچاننے والے ہوں. ہر جگہ کام جان پہچان سے بننا ہے، یہ بتا دو، وہ دنیا ہو یا آخرت. ہر جگہ کام جان پہچان سے بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن فرمایا، پہچانے گی میرا جو امتی ہے اور میرے آقا کی غلامی کرنے والے کی نشانیاں ہوں گی. اس نشانی سے باقاعدہ پہچانا جائے گا یہ میرا امتی ہے. اس نشانی سے باقاعدہ پہچانا جائے گا کہ یہ میرا امتی ہے. اسی طرح ہم اگر آل رسول کو، اصحاب رسول کو، اولیاء صالحین کو، ان ہستیوں کو اعمال کا ہدیہ دیں گے، وہ پہچانیں گے قیامت کے دن یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں ہدیہ دیا تھا، جس نے ہمیں ہدیہ بھیجا تھا. اور ہدیے پہنچتے ہیں اور واقعی پہنچتے ہیں. میرے آقا کے گھرانے کو، میرے آقا کے گھرانے کو جس نے بھی اعمال کا ہدیہ دیا، نفل کا ہدیہ دیا، تسبیح کا ہدیہ دیا، پیسوں کا ہدیہ دیا، کسی ضرورت مند، غریب، فقیر، محتاج، واقعی اصلی ضرورت مند کی مدد کر کے اس کا ثواب، اس کا ہدیہ میرے آقا کے گھرانے کو دیا، میرے حضور کے گھرانے کو دیا. زندگی میں اس کا نہ کوئی کام اٹکا ہے، نہ کوئی کام پھنسا ہے، نہ اس کی مشکلیں، نہ کوئی پریشانیاں، نہ کوئی الجھنیں اس کو ملا ہیں، اس کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، اس کی ناکامیاں ختم ہوئی ہیں، اس کو عزت، عروج، شان و شوکت ملی ہے. اور یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے. جس نے حضور کے گھرانے کو ہدیہ، جس نے حضور کے گھرانے کو اعمال بھیجے، جس نے حضور کے گھرانے کو کا خیال کیا اور نہیں بھولا، اس کو نہ اللہ کی رحمت بھولی، نہ اللہ کا کرم بھولا، نہ اللہ کا فضل بھولا، اور عطائیں اور ناکامیاں ختم ہوئیں، عطائیں اور کامیابیاں ملی. ناکامیاں ختم ہوئیں، عطائیں اور کامیابیاں ملی. اس شخص کو جس نے حضور کے گھرانے کو یاد رکھا. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے داماد اور حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ میرے حضور کا گھرانہ ہے. یہ حضور کا گھرانہ ہے. یہ اہل البیت ہیں. یہ حضور کا گھرانہ ہے. حضور کے گھرانے کو ہدیہ دینے والے. میں نے کئی واقعات سنائے آپ کو. جو بندہ دو تسبیح سورت اخلاص کی، قل ہو اللہ کی پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ دے، اللہ سے جو منوانا چاہے منوا سکتا ہے. اس کی وجہ ہے وہ نیک پاکیزہ روحیں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے آقا میرا اللہ، یہ وہ شخص ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو ہمیں ہدیہ بھیجتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں تحفے بھیجتا ہے. اللہ اس کی زندگی کو، اس کو زندگی کی خزان سے بچا دے، اس کو بہار دے دے، اس کو بے برکتی سے نکال دے، اس کو برکت دے دے. اللہ اس کو بے اولادی نہیں، اولاد دے دے. اس پہ رحمت اور کرم اور فضل اور عطا اور بخشش کے فیصلے کر دے، اور اس کے لیے دنیا آخرت کے دروازے کھول دے. کس چیز کے دروازے؟ رزق کے، وسعت کے، برکت کے، راحت کے، رحمت کے، خوشیوں کے، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے، فضل کے، کرم کے، اور غیبی نظام کے دروازے کھول. ارواح کیسے متوجہ ہوتی ہیں؟ ایک واقعہ سنو. شیخ نے اپنے لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا، رات کو اس نے قیام کیا ایک جگہ. وہاں ایک قبر تھی، اور تھی سخی کی قبر تھی، سخی کی قبر تھی. یہ فضائل حج، فضائل صدقات میں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. سخی کی قبر تھی. رات کو ایک بندے کے خواب میں آئے، کہنے لگے ایک قافلہ پردیشیوں کا آیا ہے، تو میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کی وضاحت میں عرض کروں کہ میری سابقہ زندگی میں جب میں دنیا میں تھا، میرے ہاں کوئی آتا اور بغیر کھائے پیے جاتا.
آج یہ قافلہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کر اپنا یہ اونٹ مجھے دے دے، ذبح کر دے، اس سے بہتر اعلیٰ لاجواب اونٹ تجھے میں دے دوں گا۔ اب یہ خواب میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ سویا ہوا ہے، اونٹ کا مالک سویا ہوا ہے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اونٹ کو باندھا، پکڑا، اس کو چھری پھیر دی۔ خواب میں آنکھ کھولی تو دیکھا تو اونٹ کی چھری پھری ہوئی تھی، بھاگ کے ذبح کیا۔ اب اٹھے لوگ فوراً، کیا ہوا؟ تو اونٹ تو ذبح پڑا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ ایسے خواب میں آیا، بات ہوئی، ایسے خواب میں واقعہ ہوا، اور صاحب قبر ہیں، ان کی قبر ہے، انہوں نے خواب میں مجھے کہا کہ یہ مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ جو ہے ان کی ضیافت ہونی چاہیے، تو مجھے اپنا اونٹ دے دے، اس سے بہتر اونٹ۔ عقل والوں نے تو اس کو سمجھا نہیں، عقل والوں نے تو کیا اعتراض، عشق والوں نے کہا کہ سچ ہے۔ اونٹ کو ذبح کیا، قافلے والوں نے پکایا، کھایا کر کے اب تھوڑا سا ہی ابھی چلے تھے تو ایک صاحب آواز دیتے ہوئے آیا، فلاں ابن فلاں کہاں ہیں؟ فلاں فلاں کا بیٹا۔ انہوں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے یہ اونٹ بھیجا ہے، خواب آئے ہیں والد صاحب کو، اور میرے والد صاحب نے فرمایا فلاں بندہ ہے، اس نے مجھے اپنا اونٹ دیا ہے، اور اس اونٹ کے بدلے اس کو یہ بہترین اونٹ دے دے۔ سخی، سوچیں، ایک سخی کی تو صورتحال یہ ہے، ایک سخی کا تو عالم یہ ہے، اور یہ جو سخیوں کا گھرانہ ہے، جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو کچھ سادات ایسے تھے جو بخارا کی طرف چلے گئے، کچھ سمرقند کی طرف، کچھ فرغانہ کی طرف، کوئی اندیجان کی طرف، کوئی کدھر تشریف لے گئے۔ اس شہر میں سادات کا ایک قافلہ، آل رسول کا ایک گھرانہ غربت اور فقر میں وہاں گیا۔ پتا چلا کہ پوچھا یہاں کوئی ایسا بندہ ہو جو پردیشیوں کو کھلاتا بھی ہو، پلاتا بھی ہو، ٹھہراتا بھی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک صاحب ہیں مسلمان، وہ پردیشیوں کو کھلاتے پلاتے ٹھہراتے ہیں، یا ان کے پاس گئے، ہم مدینہ کے سید ہیں، آپ ہماری کوئی مہمانی۔ تو اس نے کہا ہر بندہ یہاں آتا ہے میں سید ہوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے کہ آپ سید ہیں؟ اس نے ہم پردیسی ہیں، ہماری ضمانت کون دے سکتا ہے، یہاں پردیس ہیں، ہمیں پہچان کون سکتا ہے؟ تو اس نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ اب یہ پردیسی تھے، انہوں نے آخر کسی نے کہا کہ فلاں مجوسی ہے، مسلمان نہیں کافر ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، ان کے پاس گئے، ایسے ایسے ہم ہیں۔ اس نے کہا آئیں بسم اللہ۔ انہوں نے کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، رہائش بھی دی، سب کچھ دیا۔ سب کچھ دینے کے بعد رات کو خواب میں دیکھا اس مسلمان سخی نے قیامت ہے، نفسا نفسی ہے، افراتفری ہے، اور اس افراتفری اور نفسا نفسی میں یہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ حضور مجھے بھی حوض کوثر کا پیالہ پلائیں، میں آپ کا امتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے تو میرا امتی ہے؟ تو اپنی امتی ہونے کے گواہ لے آ، کہاں ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ حضور یہاں تو نفسا نفسی ہے، مجھے تو کوئی پہچانے گا نہیں، ماں اپنے بیٹوں کو چھوڑ گئی، باپ اپنے رشتوں کو چھوڑ گیا، کون پہچانے گا؟ تو فرمایا کہ دلیل لیا، اور پھر فرمایا جب یہ بے بس ہو گیا، فرمایا میرا گھرانہ تیرے پاس آیا تھا، تو ان سے دلیلیں مانگتا تھا، تو پہچانے مانگتا تھا، تو گارنٹیاں مانگتا تھا۔ بس یہ رات کو آنکھ کھلی، دیکھا خواب میں تو رویا بہت زیادہ، چیخا، اور پھر اس گھرانے کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، کسی طرح وہ گھرانہ جو ہے اس کو تلاش کر، اس کے لیے نکلا۔ بس ایک نے بتایا کہ ہم نے فلاں کافر کے دروازے پہ دیکھا تھا، گیا تو وہ گھرانہ تو وہی تھا، کہنے لگا یہ مہمان ہے، نیک مہمان ہے، مجھے میرے مہمان دے دے۔ اس نے کہا میں تو نہیں دیتا۔ اب کشمکش ہوئی تو اس نے پھر خواب سنایا، ایسے ایسے میں نے خواب میں دیکھا، کہا وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، یہ خواب تھا، یہ تھا، کہاں بالکل یہی تھا۔ کہا کہ اسی خواب میں نے بھی دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا اکرام، احترام اور مہمانی، اور اسے
सिले में मुझे कलमा नसीब हो गया। मैंने वाक्य को मुख्तसर किया, इसके सिले में मुझे कलमा नसीब हो गया। आपने मेहमानी की क्या उनकी? अमाल का हदिया दिया? यकीनन दिया हो। उस वक्त से अब तक अमाल का हदिया दिया हो, तस्बीहात का हदिया, तिलावत का हदिया, कुरान का हदिया, दरूद पाक का हदिया, अल्लाह के नाम की बरकतों का हदिया कितना दिया होगा, इसको सोचो। जिन हस्तियों को अल्लाह ने जरिया बनाया और जिन हस्तियों के जरिए से हम आज कलमा पढ़ने वाले हैं, किसी ऐसी जगह नहीं बैठे जहां कोई बेजान चीज पड़ी और हम उसके सामने जारियां कर रहा हूं। कोई ऐसी जगह नहीं, हमें एक अल्लाह से मांगने वाला अल्लाह ने बनाया है, एक अल्लाह से मांगने वाला अल्लाह ने बनाया है। वह इन हस्तियों आले रसूल और असहाब रसूल की बरकत से, आले रसूल और असहाब रसूल की बरकत से, हजूर के घराने की बरकत से, जो हजूर का घराना मैंने आपके सामने बयान किया है, इनकी वसातत से, इनके वसीले से, इनके एहसानात और इनकी शफकत मोहब्बत से हमें ये मकाम वकार शान और शौकत मिली है। हमने अपनी जिंदगी में उनके लिए कितना हिस्सा निकाला है। एक बुजुर्ग से इस दुनिया से रुखसत होने लगे, अपनी औलाद को वसीयतें की। मैं एक जगह पढ़ रहा था और बस अजीब लगा। अपनी औलाद को कहने लगे, मुझे अमाल का हदिया देते रहना। भाई स्पीकर खराब है, स्पीकर वाले जिम्मेदार हजरात तवज्जो करें। अपनी औलाद को कहने लगे कि मुझे अमाल का हदिया देना ना भूलना। और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अजीब बात कही, अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा भूल जाना इस जिंदगी में है, मुझे जरा देर से भूलना। सारे भूल जाते हैं, मैं मर जाऊं तो मुझे देर से भूलना, मुझे देर से भूलना। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे हदिया देते रहना, हदिया देते रहना, और आले रसूल को हदिया देते रहना, असहाबे रसूल को हदिया देते रहना, इन तीन हस्तियों को हदिया देते रहना। अमाल का हदिया, तस्बीहात का हदिया। कोई माल खर्च करके उनको माल किसी जरूरतमंद, ऐसे जरूरतमंद को जो वाकई जरूरतमंद हो, ये सड़कों और गलियों वाला जरूरतमंद नहीं, 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 ये सड़कों और गलियों वाला, ये एयरपोर्टों और चौराहों वाला, ये ट्रेनों वाला, स्टेशनों वाला मांगने वाला ना, ये नहीं। जरूरतमंद ढूंढ और उस जरूरतमंद का ख्याल रख और उसको हदिया दे, खामोश है, और वो हदिया इन आले रसूल को दे। स्पीकर खराब है, अल्लाह वालों स्पीकर का फिक्र करो, इन आले रसूल को दें, इनके साथ दोस्ती जुड़ जाएगी। आले रसूल के साथ दोस्ती जोड़ने का एक तरीका बता रहा हूं, एक वाकया भी सुनाता हूं। मैंने एक जगह तस्करा किया, गालिबन 1997 की बात है, 1997 की बात है। मैंने इसका तस्करा एक जगह किया, इसका एक तस्करा किया। हाँ नहीं भाई, ये नहीं, इसका तस्करा किया 1997 में। बड़ी तफसीली बात हुई। कितने साल हो गए 97 को? 22 साल। 22 साल। अब खुद सोचें कि 22 साल एक बहुत बड़ा सफर है, बहुत बड़ा सफर है 22 साल। चलो शुक्र है कोई जाग तो गए, भूल भी मेरी जाग आनंद। 22 साल का, 28 साल का सफर। मैंने ये तस्करा किया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह सच्ची तलब देता है, जिसके अंदर सच्चा जज्बा होता है, जिसके अंदर सच्ची एक कैफियत होती है, और उनके अंदर मानने का मिजाज होता है। और जो अकल से मानता है फेल होता है, जो इश्क से मानता है हमेशा कामयाब होता है। जो अकल से मानता है फेल होता है, और जो इश्क से मानता है हमेशा कामयाब होता है। ये हकीकत और सच्ची बात कह रहा हूं। तो मैंने इसका तस्करा किया।
ایک صاحب کئی سالوں کے بعد مجھے ملے، کوئی 8-10 سال غالباً، اور کراچی میں ملے کہ آپ نے ہمارے ہاں اندرون سندھ میں آئے تھے آپ۔ اچھا، اندرون سندھ میں کیسے گیا؟ ٹرین میں گیا، ایک اسٹیشن چھوٹا سا تھا، وہاں اترا، اندھیرا ہی اندھیرا، موبائل تو تھے نہیں کہ وہ موبائل کی روشنی میں وہ مجھے تلاش کرے، میں ان کو تلاش کروں۔ آخر مجھے خیال آیا کہ میں زور زور سے آوازیں دوں، میں نے ان کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی، تو ان کی بھی آواز آئی، مل گئے۔ وہاں اس کا تذکرہ ہوا، ایک اس کا ہوا تھا، ایک بیت الخلا صاف کرنے کا موضوع تھا کہ جو بندہ بیت الخلا صاف کرے گا، مسجدوں کے، خانقاہوں کے، مدارس کے، یا کہیں اور جہاں لوگوں کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کوئی دیکھے نہ، اس کو کن کن بیماریوں، کن کن دکھوں، کن کن تکلیفوں اور کن کن مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ تو میرے یہ تذکرہ آل رسول کے ساتھ دوستی لگانے کا، حضور کے گھرانے کے ساتھ دوستی لگانے کا یہ موضوع بیان کیا۔ غالباً مجھے یاد ہے آدھا پونا گھنٹہ میں نے اس موضوع پہ بات کی، 1997 میں۔ وہ صاحب مجھے کراچی میں ملے کوئی 8-10 سال کے بعد، مجھ سے کہنے لگے آپ کے ذریعے سے تو میں اہل بیت کی زیارتیں کرتا ہوں، ان سے باتیں پوچھتا ہوں، ان سے حالات پوچھتا ہوں، ان سے ان کی زندگی کے تجربات پوچھتا ہوں، حتیٰ کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں میری عیادت کو آتے ہیں، میں پریشان ہوں مجھے تسلیاں دیتے ہیں، اور کوئی کام مشکل ہو مجھے پہلے بتا دیتے ہیں کہ تیرا کام اتنے عرصے میں ہوگا، پریشان نہ ہونا، یہ ذریعہ بنے گا، یہ مشکل ٹلے گی، یہ پریشانی دور ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لہذا تو پریشان نہ ہو۔ اس طرح کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ اب بھول گئے۔ میں نے کہا 8-10 سال میں پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں اور کتنے میرے درس اور کتنی محفلیں لگا، آپ نے بتایا تھا کہ آل رسول کو، اصحاب رسول کو ہدیہ دو۔ کہنے لگے میں نے سب سے پہلا ہدیہ مال کا دیا، میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں، ان کو میں نے مال کا ہدیہ دینا شروع کر دیا، اور یہ نیت کی کہ اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچے۔ میں نے یہ نیت کی کہ اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچے۔ کہنے لگا ایک تو میں نے یہ کر دیا، دوسرا کوئی پھل خریدتا تھا کہ ایسے گھر بھیج دیتا تھا جو پھل نہیں کھا سکتے تھے، کہتا تھا اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچے۔ پھر مجھے کہنے لگا ایک دفعہ میں نے آٹا خریدا تو ایک بندہ میرے قریب سے گزرا، کہنے آٹا تو بہت اچھا ہے، کہاں سے لیا؟ میں نے کہا ہماری گندم تھی، میں چکی سے پشوا کے لا رہا ہوں، چھوٹی میرے پاس آٹے کی بوری تھی، اور کہا پھر ایسے ہاتھ لگا کے چکھا، کہا کہ اس کے چکھنے کا جو انداز، بوری سے بعض اوقات باہر آٹا نکل رہا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ایسے دھول کی طرح، چکھا نا، کہا اس کے چکھنے کا جو انداز تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ بہت ضرورت مند ہے۔ کہا میں گھر گیا، میں اس کو جانتا تھا، اور گھر جا کے میں نے آٹا نکالا، 2 وقت کی روٹی، 3 وقت کی روٹی کا، اس کے خاندان کا، اس کے گھر دے آیا۔ کہا اس کے لینے کے انداز میں اس کے آنسو آ گئے۔ کہنے لگے آپ نے کیسے پہچان لیا؟ میرے گھر آٹا نہیں تھا۔ کہا ایسے میرے اللہ نے دل میں ڈالا۔ کہا میں نے لوگوں کو صابن لے کے دیا، مجھے گنوانے لگا یہ چیز، فلاں چیز، فلاں چیز، اور ہر چیز کا میں نے ثواب حضور کے گھرانے کو دیا۔ سچ بتاؤں، حضور کے گھرانے سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح، میرے آقا کے گھرانے سے محبت کر کے دیکھیں تو صحیح، اور پھر آج جو اس نے اپنا حال سنایا نا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم ایک منقبت سنتے ہیں حضرت حسین ابن علی، اللہ اکبر، ان کے غم کی، ان کے درد کی، ان کے ساتھ محبتوں کی، ان کے ساتھ سوز کی، اور ان کے ساتھ الفتوں کی۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
زاویہ حسین سے ہے، ایک ایک قطرہ خون بولتا ہے پلکوں پر، ایک ایک قطرہ خون بولتا ہے پلکوں پر، کہ اشک اشک میرا سلسلہ حسین سے ہے، کہ اشک اشک میرا سلسلہ حسین سے ہے، رسول نانا علی بابا سیدہ ماں ہے، رسول نانا علی بابا سیدہ ماں ہے، رہے نجات کا ہر زاویہ حسین سے ہے، رہے نجات کا ہر زاویہ حسین سے ہے، ہماری زیست ہے سینہ بسینہ ذکر حسین، ہماری زیست ہے سینہ بسینہ ذکر حسین، ہماری سانس بھی مقبول یا حسین سے ہے، ہماری سانس بھی مقبول یا حسین سے ہے، گھٹن میں آج بھی تازہ ہوا حسین سے ہے، گھٹن میں آج بھی تازہ ہوا حسین سے ہے، واہ واہ، دوستی تو کر کے دیکھیں، ہدیہ بھیجیں۔ ایک پیر صاحب تھے، تو میں بھی میرے ساتھ بھی چھوٹا موٹا نام پیر کا لگا ہوا ہے، تو مجھے پتا چلا ان کے علاقے سے بہت سے لوگ آتے تھے دم کے لیے، دعا کے لیے، دوا کے لیے، تو وہ پتا چلا کہ مجھ سے ناراض ہیں، نہ میں نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، جو بندہ بھی آتا تھا اس کے ہاتھ میں ہدیہ بھیج دیتا تھا، کبھی کیا بھیجتا، کبھی کیا بھیجتا، پیر صاحب کو کہنا وہ فقیر سلام کہتا تھا اور آپ کو ہدیہ بھیجا، ہدیہ بھیجتا رہا بھیجتا رہا۔ ایک دفعہ کچھ مہمان میرے ساتھ تھے، تو میں ان کے ہاں گیا اور پیر صاحب اندر سے نکلے، تو میں نے کہا جی میں وہ پیر، میں وہ فقیر ہوں، اپنا نام۔ اچھا آپ ہیں وہ جو ہدیہ مجھے جی جی میں خادم، میں ہوں آپ کا، مجھے بڑی اتفاق سے ملے، اوہ بیٹھیں اٹھیں کریں کھانا چیزیں، یہ ہدیے بھیجتا رہا بھیجتا رہا بھیجتا رہا۔ یہ تو دنیا میں نظام ہے، آپ اگر ان روحانی شہنشاہوں کو ہدیہ بھیجیں گے، آل رسول کو، اصحاب رسول کو، اور آل رسول کو ہدیہ بھیجیں مسلسل، آپ تلاوت کریں، آپ تسبیح کریں، آپ اعمال کریں، آپ کوئی صدقہ خیرات کریں، آپ کسی ضرورت مند کی خدمت کریں، اس ضرورت مند کی خدمت کر کے ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اس بندے نے جو اب مجھے بتایا میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس نے کہا کہ میں
یہ ہدیہ دیتا تھا، یہ ہدیہ کہا۔ اب ان ہستیوں سے میری کلام شروع ہو گئی، مجھے وظیفے بتاتے ہیں، مجھے دعائیں بتاتے ہیں، میری عیادت کرتے ہیں، مجھے علاج بتاتے ہیں، مجھے تسلیاں دیتے ہیں، مجھے وقت سے آنے سے پہلے کوئی مشکل، اس کا حل، پریشانی حل، یہاں تک بتاتے ہیں کہ یہ مشکل اتنا جلدی تیری ٹل جائے گی، یہ تجھے سرخروئی ملے گی، یہ کامیابی ملے گی، یہ عزت ملے گی، یا شان و شوکت ملے گی۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی صبح شام پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر دیں۔ آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ سواری میں پڑھ لیں، گاڑی میں پڑھ لیں، آپ بے وضو ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو افضل ہے، مجبوری ہے تو زبان تو پاک ہے، آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ ہدیہ آپ بھیجتے رہیں آل رسول کو، حضور کے گھرانے کو، کچھ ہی عرصے کے بعد آپ اپنی زندگی کی گھٹن دیکھیں گے ختم ہوئی ہے، کوئی تازہ ہوا آئی ہے، آپ کی زندگی کی مسائل حل ہوئے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں نا، میں اگر صرف چند لمحوں کے لیے پنکھے بند کر دوں اور ایگزاسٹ بند کر دوں، کیا ہوگا؟ بہت گھٹن ہوگی، بہت گھٹن ہوگی۔ اور اس گھٹن کو ہم عملی طور پہ اگر دیکھیں، اور پھر آپ کو احساس اور مجھے احساس ہوگا کہ اس گھٹن کو تازہ ہوا کسے کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے، گھٹن کا تھوڑا سا تجربہ کر نہ لیں؟ کر لیں، تھوڑا سا تجربہ کر لیں، کیونکہ سنی اور دیکھی میں فرق ہے، فرق ہے۔ اور پھر پتہ چلے گا کہ ان ہستیوں کو کیا آزمائشیں آئی تھیں، ان ہستیوں کو کیا تکلیفیں آئی تھیں، ان ہستیوں کو کیا، میرے آقا کے گھرانے کو کیا دکھ آیا تھا اور کیا پریشانی آئی تھی، پھر پتہ چلے گا۔ سنی اور دیکھی میں فرق ہوتا ہے۔ اوپر ایک بندہ جائے، ذمہ دار آدمی، ایگزاسٹ بند کر دے سارے، اور پھر وہیں کھڑا رہے جب میں عرض کروں، ادھر سے یہ پنکھے بند کر دیں سارے، میری اوپر کا پنکھا بھی بند کریں، اور بندے وہیں کھڑے رہیں، پھر جب میں کہوں گا پھر وہ چلائیں گے، کریں پنکھے بند۔ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کیا تھا، ان کے ساتھ دکھ، ان کے درد، ان کی تکلیف، اس کا اندازہ کیا تھا۔ سچ پوچھیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، زمین پہ لیٹ رہے تھے، تپتی زمین پہ قمیص اتار کے، کرتا اتار کے، تپتی زمین پہ، پتھریلی زمین پہ لیٹ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے میرے پیاروں کو کتنا دکھ ملا ہوگا، کتنا غم ملا ہوگا۔ اور ان کے دکھ اور غم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ان کی مشکلوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سوچیں۔ ایسی ہستیاں، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت، آپ چاہتے ہیں اگر، اور آپ چاہتے ہیں یہ خواب میں ملے، قرضوں کے لیے ان سے دعا کرائیں، مرضوں کے لیے ان سے دعا کرائیں، تکلیفوں کے لیے ان سے دعا کرائیں۔ سوچو، ذرا غور کرنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام، ان کی جوتیوں کی خاکوں کی خاک کی خاک، مجھ سے کہتے ہیں دعا کرو، اور میرے آقا ان سے نہیں کہتے اب دعا کرو۔ آل رسول، میرے حضور کا گھرانہ، میرے آقا ہیں، ان سے کوئی نہیں کہتا دعا کرے، دعا فرمائیں۔ میرے قریب آنے کے لیے پتہ نہیں کتنی سفارشیں میرا ٹوکن لینے کے لیے لڑاتے ہیں آپ، اتنی نسبتیں استعمال کرتے ہیں، میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں۔ اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، ووٹ لینے والے بھی اتنی نسبتیں استعمال شاید کرتے ہوں گے مجھ سے ملاقات کے لیے، اور اگر میں آپ کی آل رسول اور اہل بیت سے ملاقات کراتا ہوں، اہل بیت سے ملاقات آپ کی ہو جائے، آل رسول سے آپ کی ملاقات ہو جائے، نہیں چاہتے آپ؟ جی، ان ہستیوں سے ملاقات ہو۔ قمیص سے پنکھا نہ بنائے، قمیص سے پنکھا بنایا ہوا ایسے کر، ہوا دے رہا ہے اپنے آپ کو۔ کوئی کربلا کا ماحول دیکھیں تو صحیح تھا کیا؟ ہاں، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، میری بات کو سنجیدگی سے، درد سے لیں۔ آپ عاشق بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں، کیا ماحول تھا؟ آل رسول کی کیا تکلیفیں تھیں؟ میرے آقا کے گھرانے کا کیا غم ہوگا، کیا دکھ ہوگا، کیا درد ہوگا؟ اس درد اور غم اور دکھ کو اگر اس چند لمحوں کی گرمی میں آپ نہیں سمجھ سکتے، پھر کبھی نہیں سمجھیں گے۔
آئیں ان ہستیوں پہ دل کی گہرائیوں سے، ان ہستیوں پہ درد کی گہرائیوں سے، ان ہستیوں سے غم کی گہرائیوں سے، ان ہستیوں پہ دکھ کی گہرائیوں سے درود پڑھتے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھیں، بہت پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھیں پڑھیں۔ آمین۔ ان ہستیوں سے دوستی کریں، اور دوستی دو چیزوں سے ہوگی، لکھ لیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کی صبح کو اپنی صبح بنائیں، ان کی شام کو اپنی شام بنائیں، ان کے رواج کو اپنا رواج بنائیں، ان کے فیشن کو اپنا فیشن بنائیں، ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب بنائیں، ان کی شادیوں کو اپنی شادیاں، ان کی غمیوں کو اپنی غمیاں، ان کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں۔ پھر آپ حسینی ہیں، حسینی ہیں۔ اور اگر مزاج کی زندگی گزاری، طبیعتوں کی زندگی گزاری، رواج کی زندگی گزاری، چاہت کی زندگی کی گزاری، پھر قیامت کے دن کیا ہم حسین کے گروہ میں کھڑے ہوں گے یا یزید کے؟ سوچیں، یہ سوچ میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، یہ جذبہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ سوچیں کیا گھٹن ہوگی، کیا بچوں کی چیخیں ہوں گی، کیا نیک بیبیوں کی آہیں ہوں گی، کیا غم، کیا قصہ ہوگا، کیا درد کا منظر ہوگا۔ تھوڑی سی میں نے ہوا بند کی ہے، خود بھی گرمی میں بیٹھا ہوں، آپ کو گرمی میں بٹھایا ہے، اور میں گرمی میں زیادہ بیٹھا ہوں، اونچا بیٹھا ہوں، گرم ہوا ہمیشہ اوپر اٹھتی ہے، ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے۔ سوچیں، اور اگر آپ نے ان سے دوستی کر لی، حضور کے گھرانے سے دوستی کر لی، اللہ اکبر، زندگی میں آپ کے لیے ایسے شیشے کھل جائیں گے، آئینے کھل جائیں گے۔ چلا دے پنکھے، چلا دے ایگزاسٹ، آپ دیکھنا تازہ ہوا آتی ہے، آئیے۔ ان ہستیوں کی زندگی کیا تھی، اس کو سوچیں۔ میں آپ سنجیدہ مضمون آپ سے بیان کر رہا ہوں، آپ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، غیر سنجیدہ نہیں بیٹھے، آپ عاشق دیوانے بیٹھے ہیں۔ آپ نے آج کی صبح کی محفل میں ایک لفظ سنا، صبح کی مجلس میں ایک لفظ سنا کہ سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ، سارے واقعہ، بھائی سپیکر خراب ہے، بہت پریشان ہو رہا ہوں میں، سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ، سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ صرف ایک چیز ہے، مردوں نے حق اور صبر کو نہ چھاڑو، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہ چھوڑا۔ مردوں نے حق اور صبر کو نہ چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہ چھوڑا۔ سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ آج میں نے جو پہلی محفل تھی صبح کی، ابھی دوسری محفل ہے، اور اب فیصلہ کریں زندگی حسینی گزارنی ہے یا یزیدی جذبے کے ساتھ گزارنی ہے۔ حسینی زندگی کیا ہے، فکر حسین کیا ہے، حسین کے جذبے کیا ہیں، حسین کا درد کیا ہے، حسین کا غم کیا ہے۔ کیا وہاں زمین کے لیے گئے تھے، مال و دولت گئے تھے، سونا بٹ رہا تھا اس کو چھینا جھپٹی کرنے گئے تھے، کوئی ڈالروں کی بارش تھی؟ نہیں، اپنے دین نانے کا سچا پیغام لے کر گئے تھے، اور سچے پیغام کے لیے اگر موت آ گئی، زندگی آ گئی، شہادت مل گئی، جبکہ ان کو موت نہیں ہے، شہادت مل گئی، اور اپنا گھرانہ بھی شہید کرا دیا،
تو وہ جذبے قبول ہیں اور اللہ کی نافرمانی کا جذبہ قبول نہیں ہے۔ آج کے بعد جو پڑھتے ہیں نا ان ہستیوں کو ہدیہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، میرے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، ہدیہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ان ہستیوں سے باتیں ہوں، ان ہستیوں کے ساتھ راز و نیاز ہو۔ بلکہ ایک اللہ والے تھے، وہ حضور کے گھرانے کو بہت ہدیہ کرتے تھے۔ مجھے اچانک یاد آیا، آخری وقت میں باقاعدہ ہستیوں کے نام لے لے کے کہنے لگے، یہ آئے ہیں مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ آئے ہیں مجھے تلقین کر رہے ہیں، یہ آئے ہیں مجھے تسلیاں دے رہے ہیں، یہ ہستی آئی ہیں۔ عشق والے تو مان گئے، عقل والے کہنے لگے آخری وقت میں ان کا دماغ پھر گیا ہے، آخری سکرات موت کی سختی کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے ان کو جو ہے بس ایسے ہی ہے۔ اور ان میں سے جو سب سے زیادہ شک کرنے والا تھا، اس کو خواب میں وہ ہستیاں آئیں اور ڈانٹا، کہا تو اس پہ شک کرتا تھا، ہم حقیقی آئے تھے اور ہم نے آ کے اس کو کلمہ اور اعمال اور تسلیاں دی تھی۔ کیوں؟ کہ وہ ہمیں ہدیہ دیتا تھا، ہمیں ہدیہ دیتا تھا۔ ان ہستیوں کو ہدیہ دیں، ان کے احسانات ہیں، ان ہستیوں کو ہدیہ دیں۔ اگر میں دلیل دے رہا ہوں، اگر یہ ہستیاں اتنی چھوٹی ہوتی، حضور کا گھرانہ آل محمد وعلی آل محمد، آل محمد اتنا چھوٹا گھرانہ ہوتا تو یہ نماز کا حصہ نہ ہوتا، اتحیات کا حصہ نہ ہوتا، پھر درود ابراہیمی کے اللہ لفظ اور بدل دیتا۔ اللہ کہتا درود ابراہیمی کے اور لفظ بدلو، اس میں سے آل محمد کو نکالو۔ اگر یہ ہستیاں اتنی چھوٹی ہوتی، سچ بتاؤں یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ ان سے دوستی کریں، ان سے تعلق بنائیں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ میں نے یہ کیا، بڑی پرانی بات ہے، جو پڑھتا تھا تسبیحات ذکر کرتا تھا، اس وقت میرے اوپر سورۃ فاتحہ کا غلبہ تھا۔ میں سورۃ فاتحہ بہت پڑھتا تھا، صلاۃ و تسبیح اللہ توفیق دیتا تھا، پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہر سوموار کے، ہر جمعرات کا، اور ایام 20 میں جو میں عمل بتاتا ہوں، ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ عمل کرتا تھا، ایام 20 کا عمل کرتا تھا، اور جو بھی ہدیہ ہوتا تھا حضور کے گھرانے کو پہنچاتا تھا، جو بھی ہدیہ تھا میں حضور کے گھرانے کو دیتا تھا۔ یہ عمل چلتا رہا۔ کوئی سال 1.5 سال چلا ہوگا، اندازہ کہہ رہا ہوں، سال سے اوپر تھا، چلتا رہا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا۔ میں اپنے خواب نہیں بتاتا، ہوتے ہیں تو نہیں بتاتا، ویسے عموماً نہیں ہوتے، اپنی کشف کرامات، کبھی کبھار کوئی خواب دیکھا۔ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہیں، بہت قدیم مسجد ہے، بہت پرانی مسجد ہے۔ میں نے اس میں سمرقند میں غالباً ایک جگہ دیکھا تھا، تو اچانک خیال آیا یہ وہی مسجد ہے، سمرقند بخارا جسے کہتے ہیں۔ تو ایک مسجد میں نے دیکھا بہت لوگ ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے کہ ممبر خالی ہے، ایک ہستی آنے والی ہے، اور پتہ چلا کہ حضرت علی تشریف لا رہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے بزرگ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، اور ان کا چہرہ نور، اور دائیں بائیں 2 جوان ہیں خوبصورت، ان کے کندھوں پہ ہاتھ ہے۔ تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا، پتہ یہ کون ہے؟ یہ دائیں والے حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ اچھا، وہ آئے، ممبر پہ بیٹھ گئے، بیٹے سر جھکا کے بیٹھے۔ اب ان کا بیان شروع ہوا، وہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا، لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے آگے بولا، ادھر آؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اور میں جب بیٹھا تو وہ محسوس ہوا یہ حسین تھے۔ خوشبو آ رہی تھی، اتنی خوشبو، میرے دل میں احساس ہوا کہ انہوں نے خوشبو کہاں سے لی ہے، میں بازور ہوں، میں بھی یہ خوشبو لوں گا۔ مجھے ایسے دیکھ کے اشارہ کیا، یہ یہاں سے آ رہے، سینے سے آ رہے۔
دل سے آ رہی. تو میں نے عرض کیا میں ڈر رہا ہوں اس وقت بات کرتے ہوئے. خود ستائی کی کیفیت ہے, نمائش کی کیفیت ہے کہ یہ اب اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے. لوگوں کے بھانڈے اور برتن چھوٹے ہیں, چھوٹے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں, میں منسوخ کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ تھا اس کے ساتھ یہ ہوا. تو میں نے کہا خوشبو بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. تو ایسے دیکھ کے فرمایا یہ یہاں سے آ رہی ہے, دل سے آ رہی ہے. میرے جی میں آیا کہ مجھے اگر دل سے لگا دیں یہی خوشبو میرے دل میں منتقل ہو جائے. اب وہ میرے خیالات بیٹھے پڑھ رہے تھے اور میں سوچوں میں, یعنی حضرت علی کا خطاب چل رہا تھا, لوگ بیٹھے تھے, بڑے نورانی چہرے تھے, مجمع تھا بہت زیادہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر پہ پگڑی مبارک تھی, داڑھی بڑی لمبی تھی, اور چہرے پہ سارا وہ نقشہ سامنے ہے, وہ سارا نقشہ سامنے ہے. اللہ, وہ سارا نقشہ سامنے ہے. تو میرا خیال پڑ رہے تھے, میرے جی میں آیا کہ میں ان کے سینے لگ جاؤں, مجھے سینے لگا لیں, یہ نور میرے اندر بھی منتقل ہو جائے. تو مجھ سے فرمانے لگے ایک شرط ہے. میں نے کہا جتنا عرصہ پڑھا ہے سارا مجھے ہدیہ کر دو. میں تو کرتا تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے, 313 بار سورۃ یاسین ہدیہ کرو مجھے. میں ٹھیک ہے, میں خود سینے سے لگاؤں گا. اس کے بعد اور باتیں بھی ہوئیں. اس وقت میں ہدیہ کی بات کر رہا ہوں, اور بھی کچھ عنایت فرمایا, عطا فرمایا, شفقت فرمایا. میں ایک طرف بیٹھ گیا کونے میں نے 313 بار سورۃ یاسین ختم کر لی. ایسے محسوس ہوا میں نے پڑھ لی, ختم کر لی. میں پڑھ رہا ہوں, اتنی ہو گئی, اور میں نے ختم کر لی, پڑھ لی. میں آ گیا, ہاں بالکل ٹھیک ہے, مجھے ہدیہ کرو. میں جی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, آپ تو اللہ کی خاص رحمت والے ہیں. کہا ہدیہ کس کو اچھا نہیں لگتا. الفاظ مجھے یاد ہے, مجھے ہدیہ کرو. میں نے ہدیہ کر دیا. اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بابا کو دیکھ رہے ہیں. بابا کہیں گے میرا خطاب, میرا بیان چل رہا ہے, تو بندوں کو پکڑ کے گلے لگا رہا ہے. ایسے دیکھا نا, جیسے نظر بچا کے کہ غصہ نہ ہو جائے. مجھے ایسے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا. اللہ میرے جذبے سچے کر دے. میں آج بیان کر رہا ہوں, میں بیان نہیں کرتا, میں چھوٹا آدمی ہوں. اگر کوئی بندہ میری وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہو گیا, وہ گناہگار ہو جائے گا, پھر میں ذریعہ بن جاؤں گا. برتن چھوٹے, بھانڈے چھوٹے, ظرف چھوٹے. یہاں ایک درویش تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنا کشف بیان کرتے تھے. ان پہ اپنے بھی اعتراض کرتے تھے, ان پہ پرائے بھی اعتراض کرتے تھے, بہت اعتراض کرتے تھے, اپنے بھی اور پرائے بھی. سینے سے لگایا بہت دیر تک, ڈوب گیا کائنات کی وسعتوں میں. کیا محسوس کیا میں نے, وہ کون سے منہ میں سے بیان کروں. میرے لفظ لڑکھڑا رہے ہیں, کون سے منہ سے بیان کروں. کیفیات ایسی ہیں, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. اور اس کے بعد پھر کیا ملا, بس قصہ ختم. آگے جرت نہیں ہو رہی, دل اور جسم ساتھ نہیں دے رہا. پھر میں نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس کو آنکھوں سے محسوس کیا, یہاں سے پکڑا تھا, ہاں خوشبو, کئی دنوں تک خوشبو. میں نے وہ سوٹ جو پہنا ہوا تھا رات کا, وہی پھر میں نے اس کو سنبھال کے رکھا. وہ ایک عرصے کے بعد ایک بندہ آیا, وہ لے گیا, مجھے دے دیں, آپ کو اس ہستی کا واسطہ ہے جس ہستی نے آپ کو سینے سے لگایا تھا. میرا دل پھٹ گیا, میں نے کہا لے جاؤ. جبکہ میرے جی میں تھا میں اسے کفن میں اپنے ساتھ رکھوں گا.
میں غزوہ موتا میں گیا، وہ یہاں یرموک میں ہے، آل رسول اصحاب رسول شہید ہوئے وہاں، میں نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اپنی اولاد کو کہا آل رسول کا اس میں خون تھا، یہ مٹی میری قبر میں میرے ساتھ کفن میں رکھ دے۔ میرے پاس بخشش کا کوئی سامان نہیں، آج بھی مٹی محفوظ رکھی ہے میں نے، میرے پاس کوئی بخشش کا سامان، کوئی حسب نصب، کوئی تقوی، کوئی کچھ نہیں۔ یہ مٹی ان غزوات میں بڑی بڑی ہستیاں، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بھی تھے، اور حضرت علی اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ میں ان کے مزار پہ گیا اور ان سے جا کے عرض کیا ایسے ایسے میں نے ایک عمل کیا ہے، میرے پاس مٹی ہے شہداء کے خون کی، اس مٹی کو میں اپنے ساتھ قبر میں رکھوں۔ بڑا عجیب خواب تھا وہ، بہت لمبا خواب تھا جس کا لفظ لفظ مجھے یاد ہے، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں۔ ان کو ہدیہ دیں 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 دیں، دیتے جائیں بھولتے جائیں، دیتے جائیں بھولتے جائیں، نہ مہینے کا انتظار کرے، نہ سال کا انتظار کرے، نہ 2 سال کا انتظار کرے۔ میں نے آپ کو اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک عمل ہے، اگر اپنے کسی عزیز محبوب پیارے کو، کسی میت، کسی مرحوم کو آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے یہ عمل کئی دفعہ بتایا، ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں، یہ 4 رکعت کے بعد سلام پھیریں، اکٹھی 4 رکعت، اور پھر ایک تسبیح درود پاک پڑھتے 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 سو جائیں۔ اس ہستی کی یا اپنے کوئی ماں باپ عزیز پیاری کی ملاقات ہوتی ہے، میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور بے شمار لوگوں نے کہا، میں نے پڑھنا شروع کی، مجھے اس کا نہیں ملا۔ میں نے سب سے پہلے جس ہستی کا تذکرہ کیا کہ کسی طرح یہ ہستی مجھے ملاقات ہو جائے، نہیں ہوئی، تقریباً 17-18 سال میں پڑھتا رہا، کوئی مانے گا، مجھ پہ عمل نہیں کھولا، جس کو بتاتا تھا اس پہ کھل جاتا تھا، مجھ پہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا طارق تیرے پڑھنے میں کمی، تیرے پانے میں کمی، تیری تلاش میں کمی، تیری کھوج میں کمی، تیری طلب میں کمی، تیری تڑپ میں طارق کمی ہے، عطا کرنے والے کی عطا میں کمی نہیں۔ 17-18 سال کے بعد جب وہ عمل کھلا تو پورے جوبن کے پاس ساتھ کھلا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ اس عمل کا صرف ارادہ کر لیتا ہوں، زیارت ہو جاتی ہے۔ ہدیہ دو، میرے آقا کے گھرانے کو ہدیہ دو، مال کا ہدیہ، اعمال کا ہدیہ۔ ایک اور ہدیہ دیں، اس کو بھی میں نے آزمایا، ایک اور ہدیہ دیں، اس کو میں نے آزمایا۔ اب پہلے واقعہ سنیں، پھر آپ واقعہ کی سمجھ آئے گی، پھر ہدیہ کی سمجھ آئے گی۔ توجہ سے بیٹھیں، پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ثبوت کے ساتھ ایک مستند روایت ہے، 3 بندے تھے، سفر میں جا رہے تھے، بارش طوفان، جیسے ابھی ہماری بارش کی آمد کی خبر ہو رہی ہے، ایسے بارش طوفان بنا ہوا، تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ طوفان آیا تو پتھر غار کے آگے آ گیا، اور اتنا آیا کہ اس میں سے بندہ نکل نہیں سکتا تھا۔ تو ان تینوں نے، ایک نے اپنی والدین کی خدمت، کہ میں نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی۔ سچ پوچھیں، جو ماں اور باپ کا مذاق چڑھاتے ہیں نا، میں بعض اوقات تو غار والا واقعہ مجھے یاد آ جاتا اور میں تڑپ جاتا ہوں۔
آج بھی اپنی اماں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں تو ڈرتا ہوں. والد صاحب کے چہرے کا تصور سے ہیبتناک ہو جاتا. تو ایک نے اپنے ماں کی خدمت، دوسرے نے مزدور کی مزدوری دینے کی خدمت کا جو ہے اس کی بارگاہ میں اظہار ایک نے ثواب پیش کیا. ایک نے یہ کہا تھا کہ مجھ پہ گناہ کا وقت تھا اور گناہ پہ پوری طاقت اور قدرت تھی، اللہ محض تیرے کرم سے میں نے وہ نہ کیا. ان تینوں چیزوں کو میں نے ہدیہ دینے پہ بڑا آزمایا. ماں باپ کی خدمت کر کے، سہ کے، معاف کر کے، برداشت کر کے، کسی کی مزدوری دے کے یا کسی ضرورت مند غریب کو کی مدد کر کے. اور کوئی ایسا واقعہ معاملہ وقت تھا جہاں خطا ہو سکتی تھی، اس سے اللہ کی رضا، محض اللہ کی رضا سے بچ کے یہ ہدیہ حضور کے گھرانے کو پیش کرے. یہ ہدیہ حضور کے گھرانے کو پیش کرے. کوئی موقع ایسا نہ چوسے، کوئی موقع ایسا نہ چوکے کہ جس موقع میں حضور کے گھرانے کو ہدیہ نہ دے. آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی زندگی میں کیسی حیرت انگیز بارشیں بہاریں، بارشیں بہاریں، بارشیں بہاریں، بارشیں بہاریں. کس چیز کی بارش؟ رزق کی، وسعت کی، صحت کی، راحت کی، رحمت کی، عافیت کی، کرم کی، عطا کی، شفقت کی، مہربانی کی، اس کی نظر کرم کی. بارش اور بہاریں ایسی آئیں گی، ایسی آئیں گی، ایسی آئیں گی. بس ایسی آئیں گی، ایسی آئیں گی کہ آپ باغ و بہار ہو جائیں گے، آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کی ناکامیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کو سکون اور زندگی کا انوکھا چین آ جائے گا. یہ ہستیاں دوستی کے قابل ہیں. ایک اور واقعہ سنا. ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میں ہمزاد کو تابع کرنا چاہتا ہوں، جنات کو تابع کرنا چاہتا ہوں. سنا ہے آپ کے پاس عمل ہے، آپ کے پاس جنات ہیں، یا تو کچھ جنات مجھے دے دیں، وہ سارا دن میری ڈیوٹی، میری خدمت کریں، یا ایسا عمل بتائیں جس سے جنات میرے تابع ہو جائیں. میں نے اسے روکا. میں نے کہا تو یہ ارادہ، یہ مزاج، یہ سوچ چھوڑ دے، تو دوستی کر. پھر میں نے کہا دوستی کی دو راہیں ہیں، ایک حضور کے گھرانے سے کر یا جنات سے کر، چن لے. تجھے میں نے دونوں کے عمل بتاتا ہوں. سوچ سوچ کے کہنے لگا جنات سے دوستی کروں گا اس دنیا میں تو ہوگا، آخرت میں تو پھر خالی ہوں گا. حضور کے گھرانے سے کروں گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں کیا. میں کہا تو نے بڑا لاجواب سودا کیا، بڑا بہترین سودا کیا. تو مجھے کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا کون سا ذکر کرتا ہے؟ کہ میں درود پڑھتا ہوں. میں کہا بس اس درود کو لاکھوں کروڑوں پر اور پڑھ پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر 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 کر. تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس رہ کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس رہ کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میں کہا بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس رہ. چند دن رہا اور پڑھتا رہا، جذبے سے پڑھتا رہا اور ان ہستیوں کو ہدیہ کرتا رہا. اچھا وہ مجھ سے اجازت لے کے چلا گیا، کہیں دور سے آیا تھا، چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا. میں نے دور سے دیکھا. میں نے کہا وہی ہے جس نے انتخاب کیا تھا یا جنات کا یا میرے آقا کے گھرانے کا، اہل البیت کا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا بنا؟ رو پڑا. اتنا رویا کہ اس کی ہچکیاں تھیں، اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا. مجھے احساس ہو رہا تھا اس کا رونا ناکامی کا نہیں، کامیابی کا ہے. ایسے میرے دل میں وجدان تھا، اس کا رونا ناکامی کا نہیں ہے، کامیابی کا ہے. یہ سچا رونا رو رہا ہے، یہ مخلص رونا رو رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا جب سانس اس کی بحال ہوئی، کیا رو رہے، کیوں رو رہے تھے؟ مجھ سے کہنے لگا میری دوستی ہو گئی ہے. کیوں؟ کہا مجھے بعد میں پتا چلا میرے حضور کا گھرانہ اتنا سخی گھرانہ ہے، تھوڑا سا
ان کی طرف قدم بڑھاؤ اور اتنی شفقت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ کہا میں نے ہر وظیفہ، ہر تسبیح اور سارا دن درود سینکڑوں ہزاروں پڑھتا رہا، میں لاکھوں درود پڑھا، ان ہستیوں کو ہدیہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ کہا ایک دفعہ میں اسٹیشن پہ کہیں جا رہا تھا، میرے جی میں آیا کہ اسٹیشن کی مسجد میں نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہے۔ میں نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے بعد آیا تو ایک بابا جی تھے، تو بابا جی نے مجھے کہا بیٹا ابھی گاڑی آنے والی ہے ٹرین، تو میرا سامان بھی اٹھا کے اس میں رکھ دو، مجھے بھی ساتھ جاؤ۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا جہاں میں نے جانا تھا انہوں نے کہا۔ میں نے کہا میں بھی وہیں جا رہا۔ کہا ان کا سامان اٹھایا، بہت وزنی سامان تھا، یہ اٹھا ایسے جیسے پتھر تھے اندر۔ میں نے کہا بابا جی آپ اٹھا کے کیسے لائے؟ کہا بیٹا بوڑھا ہوں، بس ضرورت ہے، غریب ہوں، یہ چیزیں لے جا رہا ہوں، بیچوں گا، بچوں کی روزی کروں گا، پھر آؤں گا۔ ایسے انہوں نے مجھے پوری داستان سنائی۔ تو کہنے لگے کہ میں ان کا سامان بڑی مشکل سے اٹھایا، ٹرین تھا، رش تھا، ان کو اوپر بٹھایا، سامان لادا، 2-2.5 منٹ کا ٹرین کا سٹاپ تھا، بیٹھ گیا اور پھر ان کے لیے سیٹ ڈھونڈی، ان کا سامان کرتے کرتے ساری رات کا سفر تھا، پھر آگے آدھے دن کا سفر تھا، ان کو پانی کھلانا پلانا کرتا رہا۔ تو کہا اب اترنے کا وقت آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تو کراچی کے فلاں اسٹیشن پہ اترنا ہے اور میں نے اترنا تھا فلاں اسٹیشن پہ۔ تو بیٹا پھر مجھے اتارے گا کون؟ تو بھی میری خاطر میرے اسٹیشن پہ اتر جا، فلاں فلاں نمبر کی بس جاتی ہے تو پھر اس سے اپنے گھر چلے جانا۔ اپنے گھر چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اتر گیا اور کہا کہ اترنے کے بعد نا بابا جی نے مجھے پکڑا، بابا جی نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا جن ہستیوں سے دوستی کا تو نے عزم کیا ہے، جن ہستیوں سے دوستی کا تو نے ارادہ کیا ہے، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، اور بیٹا تو کامیاب ہو جائے گا۔ کہا میں ایک دم کہا کہ مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بابا جی کن ہستیوں میں؟ کہ حضور کے گھرانے کے ساتھ دوستی کے لیے تو نے یہ وظیفہ کیا، یہ درود پاک پڑھا، فلاں تسبیح کی، فلاں عمل کیا، رات بھی تو کبھی میرے بارے میں شک کرتا تھا، کبھی درود پڑھتا تھا، نہیں کیا تھا تو نے؟ میں گمسم ہو گیا۔ کہا میں نے کیا ہے؟ تو کہا منزل پہ پہنچ جائے گا، میں تیرے لیے آزمائش بن کے آیا تھا، ہر خیر کے لیے کچھ آزمائش ہوتی ہے، جو اس آزمائش میں کامیاب نکلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، میں تیرے لیے آزمائش بن کے آیا تھا۔ بیٹا اونچا بننے کے لیے آزمائش میں کامیاب ہونا ضروری ہے، ہر عشق امتحان لیتا ہے، ہر عشق امتحان لیتا ہے، ہر عشق امتحان لیتا ہے۔ کبھی مرشد کے بارے میں بدگمانی آئے گی، کبھی شک آئے گا، کبھی وسوسے، کبھی دوسرا ڈالے گا۔ قرآن کہتا ہے 2 چیزوں سے شک، وساوس اور بدگمانی آئے گی، من الجنت والناس، کبھی وسوسے اندر سے، کبھی لوگوں سے۔ کہا تو کامیاب ہے۔ کہا مجھے ایسے ہاتھ ملایا اور میں ہاتھ ملا میں ایسے گم ہو گیا، ایسے اونگ آئی، پھر دیکھا نہ بابا جی تھے نہ گٹھڑیاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کہا پھر جو میرے پاس اور ان کی اہل البیت کی محبت کی دنیا، حضور کے گھرانے کی محبت کی دنیا کھلی 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 کھلی۔ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اہل البیت کی مجھے کوئی زمین کے خزانے دکھائیں۔ یہ منہ میں نسوار نہیں ہے اور کوئی پٹھان بیٹھا ہو یارا ہمیں بھی نسوار دو، یہ ہماری دوا ہے، 70 شفائیں وہی ہیں، بولنے میں مجھے آسانی رہتی ہے۔ کوئی میری کسی عمل سے بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ کہنے لگے میں نے عرض کیا کہ حضور آقا مجھے خزانے دکھائیں۔ کہا کہ ایسے ہاتھ کیا،
دیکھا زمین کے نیچے خزانے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اس میں میرا حصہ کیا ہے؟ کہا یہ دائرہ پھیرا، یہ تیرا حصہ ہے۔ کہا کب ملے گا؟ کہا موت کے بعد ملے گا اور تیری نسلوں کو ملے گا۔ میں اس جمعرات کے درس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بعض لوگوں کو اللہ کہتا ہے تھوڑی دنیا ہے، تھوڑا رزق ہے، بس کماؤ کھاؤ، اور بعض کو اللہ کہتا ہے ابھی لے لو، بعض کو نہیں ملتا۔ میں نے اس جمعرات کی درس میں بات کہی تھی، سدا یاد رکھنا، ان کو دنیا تانے دیتی ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، تیرے پیر نے تجھے کیا دیا، کیا پایا، کیا چکر لگاتا ہے تسبیح خانے ابکری کے تسبیحاں، پاگل ہے، یہ ہے۔ دنیا بھی تانے دے گی، لوگ بھی تانے دے گے، خیال کرنا، منزل سے نہ ہٹنا۔ کبھی ملتا ہے اور کبھی نسل در نسل، اور کبھی تھوڑا ملتا ہے گیا اور ختم، کبھی پھر ملتا ہے تو نسلوں سے چنتا نہیں۔ کبھی نہ مایوس ہونا، اللہ کا نام لیا ہوا، درود لیا ہوا، اللہ کی طرف اٹھے ہوئے قدم جو تسبیح خانے کی طرف، میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا، میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا، میرا رب کبھی محروم نہیں کرتا۔ کبھی اس نسل کو ملتا ہے، کبھی پھر اگلی نسلوں کو۔ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں، میں اسی جمعرات کے درس میں نے بیان کیا، میں بیٹھا ہوتا ہوں اپنے پردادا، اپنے دادا، والد، ان کی نسلوں کو دیکھ کے کہتا ہوں اللہ تمہیں آباد اور شاد رکھے، میرے لیے بخت مقدر کے دروازے کھلوا گئے تھے۔ اور کبھی میں اپنی دعاؤں میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے تو نے ذرہ دیا ہے برکت کا، مجھ سے میری نسلوں سے چھین نہ لینا۔ یہ ان کی برکتیں ہیں۔ میں نے اپنے مرشد کے بارے میں ہمیشہ زندگی کی وہ کیفیتیں، آج بھی سوتے ہوئے کبھی جھٹکا لگتا ہے، پچھلے ہفتے بھی مجھے جھٹکا لگا ہے، ایسے ایک دم مرشد نے فرمایا تارے، پھر خیال آیا نہیں، وہ تو اکانوے میں چلے گئے تھے اللہ کے پاس، ان کو دل میں اتنا بسایا ہے، ان سے محبت کی ہے، پھر بھی میں محبت میں سچا نہیں، پھر بھی اپنی محبت کا، اپنے اعتماد کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور آج منہ سے جو نکال بیٹھا ہوں باتیں، اس میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوستی کریں ان ہستیوں سے، اور ان ہستیوں سے سبق لیں اپنی زندگی کا۔ اور مردوں کے لیے صبر ہے کہ وہ حق اور صبر پہ زندگی گزاریں، یہ مردوں کے لیے سبق ہے۔ اور عورتوں کے لیے سبق واقعہ کربلا نے جو دیا ہے کہ کربلا کے سبق میں ایک سبق ہے کہ مردوں نے حق اور صبر کو نہ چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہ چھوڑا۔ مردوں نے حق اور صبر کو نہ چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہ چھوڑا۔ یہ کربلا کا واقعہ کا نچوڑ ہے، یہ کربلا کے واقعے کا سارا نظام یہی میں ہے کہ عورتوں نے حیا اور پردے کو نہ چھوڑا، مردوں نے حق اور صبر کو نہ چھوڑا۔ میرا جی کہتا ہے ان کو ہدیہ دیں، اب میرے پاس رہیں، ہیں آئے ہوئے ہیں، دور پرے سے چل کے اپنے ہدیے بڑھائیں۔ اگر تسبیح خانے میں بھی آ کے ہدیہ نہ بڑھا تو پھر کہاں بڑھے گا؟ ان کو ہدیہ دیں۔ سنیں خوشخبریاں آپ سنانا شروع کر رہا ہوں، سنیں خوشخبریاں سناتا ہوں۔ ایک بزرگ دنیا سے رخصت ہونے لگے، اور رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے اگر کوئی مشکل ہونا تو میری مولا سے کہنا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ عربی زبان میں مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا رب کو بھی کہتے ہیں، مولا اللہ کو، مولا کے کئی معنی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کون سے مولا؟ کہا کہ وہ جو عرشوں پہ رہتا ہے، اس سے میں نے بنائی ہوئی ہے، اس سے میری بنی ہوئی ہے، کوئی مشکل ہے اس سے کہہ دینا، کوئی پریشانی ہے اس سے کہہ دینا۔ ایک درویش دنیا سے رخصت ہونے لگے، سنتے جائیں میری بات کو، دنیا سے رخصت ہونے لگے
تو کہنے لگے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، تو میں نے حضور کے گھرانے کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے راضی کیا ہوا ہے. ان کو پڑھ کے ہدیہ کر دینا اور کہہ دینا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. اور پھر فرمایا ایسا کرنا شرک نہیں ہے، ایسا کرنا شرک نہیں ہے. وہ تمہارا کام کروا دیں گے. فوت ہو گئے، آزمائش آئی، سخت آزمائش آئی اولاد پہ. اولاد کو یاد آئی کہ والد نے ایک وصیت کی تھی. ان سب نے مل بیٹھ کے درود پاک پڑھا، پھر مل بیٹھ کے کلمہ پڑھا، پھر مل بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھی، پھر مل بیٹھ کے قرآن پڑھا. جو پڑھتے تھے وہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پر سخت آزمائش آئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں یہ آزمائش ٹل جائے، یہ آزمائش ٹل جائے، یہ آزمائش ٹل جائے. آزمائش دنوں میں ٹل گئی. رات کو خواب آئے، جب آزمائش ٹلی والد فرمایا تم نے دیر کی تھی، پہلے کر دیتے پہلے ٹل جاتی. میں نے حضور کے گھرانے کو ساری زندگی اتنے ہدیے دیے ہیں، اتنے دیے ہیں، اتنے دیے ہیں کہ ان کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے میں نے راضی کر لیا. اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے میں نے راضی کر لیا، راضی کر لیا. ہدیے دے. بڑا راز بتا رہا ہوں، بہت بڑا راز آج میں نے اگلا ہے. آج بہت بڑے راز کا انکشاف کیا ہے اور اپنی ذات کا راز بتایا میں نے، اور ایک صاحب کا راز بتایا ہے. ٹرین کا واقعہ سنا ہے. ہدیے دے ان ہستیوں کو. پھر کہیں گے اولاد نہیں ہوتی، پھر کہیں گے بیٹے نہیں ہوتے، پھر کہیں گے قرضے ہیں، پھر کہیں گے بیماریاں ہیں، پھر کہیں گے دکھ ہیں، پھر کہیں گے بیٹی کا بخت نصیب ہے، پھر کہیں گے بیٹے کا مقدر ہے، پھر کہیں گے ہماری دکان بندی ہوئی، پھر کہیں گے ہمارے اوپر جادو جنات اثرات ہیں، پھر کہیں گے کوئی بندش بے روزگاری ہے، پھر کہیں گے حالات بہت تنگ ہیں، پھر کہیں گے پیسوں کی کمی، رزق کی کمی ہے. بس پھر ان سے کہیں وہ دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. واللہ واللہ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کہہ وہ دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. میری آقا کے گھرانے سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح. سخی گھرانہ ہے، جلدی کر لیتے ہیں دوستی. سخی گھرانہ ہے، تھوڑے پہ مان جاتا ہے. فیصلہ کریں، ان ہستیوں کے ساتھ دوستی بڑھائیں. جتنا وقت موبائل کو دیتے ہیں نا، چلو اتنا وقت دے دیں، اتنا ہی دے دیں. اپنے اذکار کو، اپنے اعمال کو، اپنی تسبیحات کو ان ہستیوں کے لیے وقف کر دیں، وقف کر دیں. کیا خیال ہے؟ بولے. میں تو چاہتا ہوں بس میں دعا کرا دوں اور آپ کو موقع دے دوں. آپ کے اور حضور کے گھرانے کے درمیان میں اب میں حائل نہ ہوں، ہٹ جاؤں، آپ کو چھوڑ دوں رونے کے لیے، گڑگڑانے کے لیے، بھکاری بننے کے لیے. آپ کو چھوڑ دوں. ہاں ہاں. پھر میرے آقا کے نواسوں کو ہدیہ، پھر میرے آقا کے گھرانے کو ہدیہ، پھر میرے آقا کے اہل کو ہدیہ، پھر میرے آقا کی بیویوں بیٹیوں کو ہدیہ، پھر میرے آقا کے بیٹوں کو ہدیہ، پھر میرے آقا کے دامادوں کو ہدیہ، پھر علی کے بیٹوں کو، پھر ان کی آل در آل کو ہدیہ، پھر آل عقیل کو ہدیہ، پھر آل عباس کو ہدیہ، پھر آل علی کو ہدیہ، پھر آل فاطمہ کو ہدیہ، پھر آل سب کو ہدیہ. آئیں کچھ درد کے 2 بول سن لیتے ہیں، آل کی محبت کا ایک منقبت. پھر سن کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ ہستیاں دوستی کے قابل ہیں؟ پڑھیں درود پاک. سنیں. يا رب البيت الحرام
يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت. ماشی منقبت لگائیں بھائی، اس کے بعد تھوڑی سی منقبت. اللہ اکبر. درود پاک پڑھیں. وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، اب شور نہ کرے. طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، سویا نہیں حسین. طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مت پوچھ حوصلہ. مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین. آئے یزید لاکھوں بصورت سلاب، آئے یزید لاکھوں بصورت سلاب، کسی لہر نے بھی آ کے ڈبویا نہیں حسین، کسی لہر نے بھی آ کے ڈبویا نہیں حسین. وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جذبوں سے پڑھیں. صلی علی محمد وآل محمد.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इब्न रज्जाक तादी फरमाते हैं, हज़रत अली को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में से किसी को बुरा न कहो। हमारा एक पड़ोसी था बनु हजीम, उसने गुस्ताखी की और यूं कहा, तुम लोगों ने उस फासिक हुसैन इब्न अली को नहीं देखा, अल्लाह उन्हें कत्ल करे। ये गुस्ताखी करते ही अल्लाह ने उसकी दोनों आंखों में दो सफ़ेद नुक्ते पैदा किए और वो अंधा हो गया। उसने हुजूर और हुजूर के घराने के बारे में गुस्ताखी की। इब्न आउन कहते हैं, हज़रत हुसैन इब्न अली मक्का के इरादे से मदीना से निकले, इब्न मोती के पास से गुजरे जो अपना कुआं खोद रहा था। आगे ये फरमाया कि उसने अपने इस कुएं के लिए आपसे दरखास्त की कि इसमें दोबारा पानी आ जाए, अभी तक डोल खाली ही निकल रहा है, मैं कुआं खोद रहा हूँ, उसमें पानी नहीं आ रहा, आप हमारे लिए इस कुएं में अल्लाह से बरकत की दुआ करें, अल्लाह से बरकत की दुआ करें। तो फरमाया, हजरत हुसैन ने कुएं का पानी थोड़ा सा फरमाया लाओ, इब्न मोती डोल में उस कुएं का थोड़ा सा पानी लाए। हजरत हुसैन ने उसमें से कुछ पिया, फिर कुल्ली की, फिर वो पानी उस कुएं में डाल दिया। फरमाया उस कुएं का पानी मीठा भी हो गया और ज़्यादा भी हो गया और बरकत भी हो गए। आखिर क्यों ना होता, किन लबों ने इन लबों को छुआ था, किन हस्तियों के इन हस्तियों को छुआ था, आखिर क्यों ना होता, आखिर क्यों ना होता। अल्लाह अकबर। इब्न वाइल कहते हैं कि अलकमा बिन वाइल कहते हैं, जो कुछ वहाँ करबला में हुआ मैं उस मौके पर मौजूद था। एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, क्या आप लोगों में हुसैन हैं? लोगों ने कहा हाँ। उस आदमी ने हजरत हुसैन को गुस्ताखी के अंदाज में कहा, आपको जहन्नम की बिशारत हो, नौजुबिल्लाह। हजरत हुसैन ने फरमाया, मुझे दो बिशारतें हासिल हैं, एक तो निहायत मेहरबान रब की वहाँ होंगे, दूसरा मेरे नबी मेरे नाना वहाँ होंगे, जो सिफारिश करेंगे उनकी सिफारिश कबूल होगी। लोगों ने पूछा तो कौन है? उसने कहा मैं इब्न जवेजिया हूँ। हुसैन ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको जहन्नम में डाल दे। चुनाचा उसकी सवारी इस जोर से बिदकी कि जिससे वो सवारी से नीचे गिरा, उसका पाँव रकाब में फंस गया, सवारी तेज भागती रही, उसका जिस्म सर जमीन पर घिसटता रहा, उसके जिस्म के टुकड़े गिरते रहे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, रावी कहते हैं आखिर में सिर्फ उसकी टांग रकाब में लटकी रह गई। आले रसूल की बद्दुआएं कैसे बच सकता है, कैसे बच सकता है। हजरत कल्बी कहते हैं हजरत हुसैन पानी पी रहे थे, एक आदमी ने उनको तीर मारा जिससे उनके दोनों जबड़े शल हो गए। हजरत हुसैन ने कहा ए अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाह अकबर, और फिर दुआ की कि अल्लाह तुझे कभी सैराब न करे, अल्लाह तुझे कभी सैराब न करे। और फरमाया कि उसने फिर पानी पिया, प्यास न बुझी, फिर पिया, प्यास न बुझी, हत्ता कि उसका पेट फट गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का दरबान बयान करता है, जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हजरत हुसैन को शहीद किया तो मैं उसके पीछे महल में दाखिल हुआ। मैंने देखा महल में एकदम आग भड़क उठी जो उसके चेहरे की तरफ भड़की। उसने फौरन अपने आस्तीन से चेहरे के सामने और मुझसे पूछा, तुमने यह आग देखी? मैंने कहा इसे छुपा कर रखना, किसी को ना बताना, वो आग जहन्नम की आग थी। हजरत सुफियान कहते हैं मेरी दादी ने मुझे बताया, कबीले के दो आदमी हजरत हुसैन की शहादत के वक्त मौजूद थे, उनके साथ इबरतनाक वाक़यात हुए और ऐसे इबरतनाक कि वो पागल हो गए। और उनमें से एक शख्स था जो हजरत हुसैन के साथ गुस्ताखी करता था। उसके घर में कोढ़ आया, पागलपन आया, खारिश आई, बीमारियां आईं, दुख आए और घर में फक्र, गुर्बत और तंग दस्ती आ गई।
इन हस्तियों से दोस्ती कर लें। इनकी बद्दुआएं भी तीर की तरह, इनकी दुआएं भी तीर की तरह, इनकी बद्दुआएं भी अर्शों को छू लेती हैं, इनकी दुआएं भी अर्शों को छू लेती हैं। कौन है जो इनकी दुआएं लेने वाला, कौन है जो दीवाना बन जाने वाला। मेरे हुजूर के घराने को हदिया दें, उनसे मोहब्बतें करें, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में जज्ब करें, उनकी शक्लों में अपनी शक्लों को जज्ब करें। ठीक है, हम 100% नहीं बन सकेंगे, 100% नहीं बन सकेंगे, 100% नहीं बन सकेंगे, पर अल्लाह को बहरूप भी पसंद है। मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे रोना नहीं आता, चलो रोने वाली शक्ल बना ले, ये शक्ल से भी माफ़ कर दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन जादूगरों की एक पूरी टीम लाया, लाखों हज़ारों जादूगर थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की तरह चोगा पहना, लाठी ली, वैसा चेहरा, सब कुछ बनाया। जब फ़िरौन बर्बाद हुआ, अल्लाह ने इन सारे जादूगरों को बचा लिया। तो पूछा फरिश्ते ने, या अल्लाह तूने इनको क्यों बचाया? फरमाया इन्होंने मूसा की तर्ज अख्तियार की थी, जैसे मूसा की शक्ल थी उन्होंने उसकी शक्ल बनाई थी। या अल्लाह ये तो बहरूपिये थे। कहा मुझे अपने मुझे अपने दोस्त का बहरूप भी अच्छा लगता है। हम अंदर से नहीं बन सकेंगे, बाहर तो आले रसूल, बाहर तो अहलुल बैत, हस्तियों के मुताबिक ज़िंदगी में दिन भी वैसे, रातें भी वैसे, सुबह भी वैसे, शामें भी वैसे, चेहरे भी वैसे, शक्लें भी वैसे, रिवाज भी वैसे, फैशन भी वैसे। फैशन से मुराद ये तर्जमा नहीं, ये फैशन से मुराद ये फैशन, ये तर्जमा नहीं। हर चीज़ वैसी बनाने का फैसला तो कर लें। कर लिया। इन हस्तियों को अपनी ज़िंदगी का दोस्त बनाएं, फिर क्या होगा? ये हस्तियाँ कब्र में हमारा साथी, हशर में हमारा साथी, सिफारिशों में हमारे साथी। ये हस्तियाँ वो होंगी जो हमारे साथ सिफारिश करेंगी, हमारे साथ दोस्ती करेंगी। ये हस्तियाँ वो होंगी जिनके साथ हमारी मोहब्बतें, हमारा ताल्लुक़, हमारी मोहब्बतें ये वो होंगी। कर लिया फैसला, पक्की बात है। जल्दी ना करना कि हमें तो अभी ख्वाब ही नहीं आया, हमें तो हस्तियाँ आई नहीं। जल्दी ना करना। मैंने एक लफ्ज़ का है, करते जाना भूलते जाना, करते जाना भूलते जाना, करते जाना भूलते जाना। अगर इस दुनिया में ख्वाब और हकीकत या कोई जलवा नज़र ना भी आए तो आखिरत भी और दुनिया भी संवर गई, दोनों संवर गए, दोनों संवर गए। क्या ख्याल है? कल इंशाअल्लाह ताला हज़रत अली की अलविदाई दुआ जो 11 जुमेरातें हैं, कल की महफिल होगी। कल सुबह 6 बजे दम शुरू होगा, 6 बजे दम शुरू होगा। उसके बाद फिर आपको हजूर के घराने के लिए हदिया करने का वक्त दिया जाएगा। फिर ज़ोहर के बाद फिर महफिल होगी और फिर उस महफिल में इंशाअल्लाह कल की तरह जो है, कल हज़रत अली की अलविदाई दुआ जो 11 जुमेरातें, उसकी अलविदाई दुआ होगी। और फिर आपको कागज़ मिला है सूरत तौबा का नक्श, जो 26 मुहर्रम को आज तक जिसने भी लटकाया, लिख के उसकी हाजत पूरी हुई, उसका मकसद मिला, उसको मंजिल मिली, उसकी मुश्किलें टली, उसकी परेशानियां दूर हुई। ये ख़ास नक्श कल की तीसरी और आखिरी मजलिस में इस ख़ास नक्श का अमल ख़ुद कराऊंगा, इसका तरीका भी अर्ज़ करूंगा। ये भी कल का ख़ास नक्श है, कल ये सारा इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको खैरें अता फ़रमाए, आफ़ियतें अता फ़रमाए, आफ़ियतें अता फ़रमाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आइसक्रीम देसी कुल्फ़ा नहीं मिल रहा था कि मैं आपको खिलाऊँ, ढूंढ के ले आए। मेरे मेहमान किसके हैं? मेहमान किसके हैं? मैंने तो आपके लिए कोशिश की है। तो आज रात इंशाअल्लाह आपका वो इकराम भी होगा अभी इशा के बाद फ़ौरन। और दूसरी गुजारिश ये है कि अपने वक्त को कीमती बना लें, यहाँ से झोलियाँ भर मुरादें पा, बरकतें पा के जाएँ। अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल करें, बच्चे कहीं खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। और अपनी जेबों और मोबाइल और चीज़ों को ख़ुद संभालें, कोई हमारी वजह से गुनहगार ना हो जाए। गलियों में जगह जगह सफाई का ख्याल रखें, जहाँ भी सफाई का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। और बैतुल खला में बग़ैर जूती के ना जाएं, बहुत तवज्जो करें।
اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور خدمت کو کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں، بہت زیادہ سعادت سمجھیں، خدمت کرنا اپنے لیے خیر سمجھیں۔ اور آن لائن جو درس ہوگا کل انشاءاللہ ظہر کے بعد پوری دنیا میں ہوگا، اور جو فجر کے بعد درس ہوگا، فجر کے بعد درس نہیں، دم آن لائن کل ظہر کے بعد ہوگا، اور کل صبح 6 بجے فجر کے بعد انشاءاللہ دم ہوگا۔ ہر بندے کو میں خود دم کروں گا۔ اے پروردگار عالم، تم شہدائے کربلا کو وہ اجر عظیم عطا فرما، وہ جزائے خیر عطا فرما، وہ برکتیں آسمانی رحمتیں عطا فرما، وہ خاص وسعتیں اور سکینہ عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں، اور واقعی وہ اہل ہیں۔ وہ ہستیاں تھیں یا اللہ جن کے نمازوں میں بھی تذکر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ اس آنے والے مجمع کو خیروں سے ڈھانک دے، برکتوں سے ڈھانک دے، ان کو خیریں اور برکتوں کی چادریں پہنا دے، نور اور نورانیت کی چادریں پہنا دے۔ اللہ غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقے سے نکال دے۔ اللہ ہمارے وطن کے بادشاہوں کو اور چھاونیوں کو، ایوانوں کو، گھروں اور بازاروں کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھ، اپنے فضل میں رکھ اور اپنے کرم میں رکھ، اور کسی کو محروم نہ فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھائے سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما، سب کی مشکلیں ٹال دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی ناکامیاں ختم کر دے، دنیا آخرت کی برکتیں دے دے۔ کبھی محروم نہ فرما، کبھی محروم نہ فرما، کبھی محروم نہ فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین 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 آمین۔